قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی قابل احترام اور معزز مہینہ ہے۔ اسلام نے رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا جس میں روزوں کا حکم ہوا، اس کے فوراً بعد عید الفطر کو جوڑا اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی عبادت ادا ہوتی ہے، اور اس کے بعد شریعت نے حکم دیا قربانی کرنے کا۔ گویا اسلام میں دونوں عیدوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اور عید الاضحیٰ حج کی عبادت کی ادائیگی کے دوران، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دن میں یہ حکم بیان فرمایا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن شروع ہونے والے ہیں، یہ بڑے ہی باسعادت اور بابرکت دن ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ اب یہاں پر یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ رب العزت نے یہ جو قسم فرمائی کہ فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کیوں کھائی؟ اللہ رب العزت کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنی بات کی قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ مخاطب اس کی بات پر یقین کرے، اس کو جھٹلائے نہیں۔ اللہ رب العزت کی ہر بات 100% سچی اور یقینی بات ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ اس کی اہمیت، اس کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے التبیان فی اقسام القرآن میں تشریح کی ہے، تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، ان سے مراد ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ تو گویا ان ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ بعض نے اس سے رمضان المبارک کے 10 ایام بھی مراد لیے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا طاق رات کی قسم اور جفت کی قسم۔ طاق سے مراد مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہیں کہ عرفہ کا دن ہے، اور جفت سے مراد یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ 10 دن بڑے بابرکت دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے ابن آدم، تو یہ جو 10 دن ہیں ان میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اعمال قبول ہوتے ہیں، اور یوم نحر میں اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل جو ہے وہ احراق الدم، خون بہانا ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ کا پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں خون بہانا، قربانی کرنے کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ